کبھی میں کہتی ہوں یا پاک پروردگار جو دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس میں اللہ کے حکم ماننے کی چاہت نہیں ہے، وہ دل مردہ ہی تو ہے نا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار جیسے تو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا، یا اللہ اسی طرح سے ہم سب کے دلوں کو بہار لے آ، وہاں پہ واپس زندہ کر دے۔ اور اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ جن کے بچے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار جو بھی ریزن ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے، یا فار ایگزامپل سم بچوں کے ایسے سپرمز نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیرو سپرم ہے، تو یا پاک پروردگار وہ تو کھیتی تھی نا، وہ بنجر ہو گئی۔ تو یا پاک پروردگار جیسے تو نے بنجر زمین میں اتنی بہار اگا دی ہے نا، یا اللہ اسی طرح سے اپنی رحمت کی بارش کر کے ان سب کو اولاد کی ایسی نیک و صالح اولاد کی خوشیاں دے دے۔ کیونکہ یہ بڑی تکلیف تھے جب بچیوں کے مجھے میسیج آتے ہیں نا، آنیسٹلی تو اتنا دل تڑپتا ہے، کیونکہ جو بھی ماں ہوگی نا وہ اچھے سے اس بات کو سمجھتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ وہی بات ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جن کو بھی عطا کرتے ہیں وہ بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ۔ لیکن جن بچیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے۔ اور یہ آیا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ضرور دعا کیا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے بنجر زمین کو آباد کر دیا، یا پاک پروردگار اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی اولاد کی نعمت دے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہاں جی، تو یہ والی آیات جو ہیں، اب دیکھیے ہر آیات اتنی خوبصورت آیات تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس بار بار میں تو اس میں سے جو سبق کوشش کر رہی تھی کہ آنیسٹلی میں ابھی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکی ہوں، کیونکہ اتنی چیزیں تھیں نا۔ اچھا اس آیت سے تو یہ بات ریلیٹ کرتی ہے، اس آیت سے تو یہ والی واقعہ ریلیٹ کرتا ہے، اس سے تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اس سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی میسیج ہے ہمارے لیے۔ لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتا کے آگے نکلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آگے بھی بہت پیاری ہے۔ ہاں میں نے کیا کیا ہے کہ اچھا سوری، میں نے واپس آپ کو لے گئی ہوں واللہ انزلہ، جو پچھلا، کیونکہ وہ پیج پلٹا نہیں ہے میں نے، تو واللہ انزل من السماء یہ تو میں نے پچھلی کلاس میں کروایا تھا آپ کو، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید دوبارہ سے یہ کروانا چاہتے تھے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ آنیسٹلی میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، یہ 65 آیات تھی جو آخر میں نے کی ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا پاک پروردگار میں وہ بات کہہ سکوں جو تیری رضا ہو، جس میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ تیری ناراضگی ہو جائے۔ تو شاید یہ میسیجات کسی نہ، اتنے سننے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے لیے یہ میسیج تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس آیا کو پڑھتے ہوئے اس آیا کو بار بار پڑھیں اور دعا کریں کہ یا پاک پروردگار اس طرح سے میرا گھر بھی، مجھے بھی اولاد کی نعمت دے دے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو نہیں وہاں پہ ختم ہوا۔ اچھا جی ہاں، ایک آیا تو رہ گئی، واللہ خلقکم، ہاں یہ بھی بڑی پیاری آیا ہے۔ اب دیکھیں ٹائم ہو گیا نا، چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ یہ آیا اس سے اگلی آیا جو تھی وہ بھی آگے ساری وہ بہت پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ازواج کی بیویاں کیوں دی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ارذل العمر والی آیا ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ہر آیا کا حق ادا کرنے والے بن جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ اصل مقصد تو یہی ہے نا، سمینا و اطعنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، ہم پک اینڈ چوز کرنے والے نہ بنیں کہ یہ والا کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے نا اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا مانگا کرے۔ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے شکر ادا کرنے والا، اتنی تیری نعمتیں ہیں۔
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमा देंगे। अभी टाइम ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या हुक्म देते हैं और जो अहकामात हैं उन पे हम कैसे अमल करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, एक और बल्कि मैंने आपको मैसेज भी देना था। नेक्स्ट जब मैं लाइव क्लास करूँगी तो उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर में सूरत अल बकरा का 1.5 साल का कोर्स है, हफ्ते में एक दिन वो क्लास हुआ करेगी और आप लोगों को व्हाट्सएप पे सबक मिलेगा, जिसमें आप अपनी मर्जी से जब आपको टाइम मिलेगा आप उसको याद करेंगे। फिर आपकी टीचर एक दिन इंशाल्लाह आप लोगों से सुनेंगी, तो 1.5 साल में इंशाल्लाह आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी नेक्स्ट मंडे को हम लोग अनाउंस करेंगे। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो स्टूडेंट है दौरा कुरान से थे और वो हमने जो सीरा का कोर्स करवाया था, पहले हम उनमें से वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। टीचर्स सारे अपनी अपनी ग्रुप्स को देख रहे हैं। वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं ऑनलाइन उसको बता दूंगी। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहेगा तब वो ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। इंडिया का अलहदा से होगा, पाकिस्तान का ग्रुप अलहदा से होगा, इंटरनेशनल ग्रुप अलहदा से होगा। तो इंशाल्लाह वहाँ से फिर हमारी क्लासेस शुरू होंगी। तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर सूरत अल बकरा को भी समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर का क्लास होती है। बहुत बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी फिर से आसानियाँ फरमाए हम सबके। सिखा बता रहे हैं, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी या ताबी, जो पैरवी कहते हैं ना, वो कहते हैं कदम ब कदम चलने को कहते हैं। और ये जो पैरवी हुई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से कुछ नहीं बोला था, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, उनका एक अमल था जिसको देख के सारों के सारों ने पैरवी की थी। यहाँ पे एक दूसरी बात ये देखिए कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको पता है ये दुनिया में हमारे पे आजमाइशें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखते हैं, देखते हैं कि हमारा ईमान किस लेवल पे। जो लोग मक्का में थे मुसलमान, उन्होंने तो वो अपने इम्तिहान में पूरे उतर चुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो इतनी सख्तियां झेल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद किया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो मदीना में भी जो पहले मुसलमान हो चुके थे, जो उन्होंने बैत कर ली थी, वो लोगों ने भी अपना ईमान जाहिर कर दिया कि जैसे लोग मक्का से मदीना में आए तो उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने कारोबार दे दिए, कि आधा आधा सारा कुछ बांट दिया, तो वो भी अपने टेस्ट में पूरे हो गए। अब ये 15 से 16 महीनों में जो नए मुसलमान हुए थे ना, ये अब उनका टेस्ट था, क्योंकि किबला जो था वो देखें, ये उनके बाप दादा उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब बिल्कुल आप ये देख लीजिए कि अभी कोई एक नई बात आप सुनते हैं कि देखो हम ये कर रहे थे ना, तो अभी मैंने ये पढ़ा है कुरान में कि ये ऐसा नहीं है, या मैंने हदीस में ये पढ़ा है कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल रफा या दैन का है कि या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है कि लो मेरे तो अब्बू भी ये करते थे, मेरे तो दादा इतने नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, वो करते थे, क्या उनको नहीं पता? मेरे तो फलां ये करता था, क्या उनको नहीं पता ये ठीक है कि नहीं है? कहते हैं ना, बिल्कुल यही चीज थी कि इतने सालों से लोग उसी किबला की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। तो अब जब किबला बदलने का वक्त आना था तो यही क्वेश्चन आम आदमी के पास आना था, यही उनके दिमाग में आना था कि ये तो हमारे पहले बाजदाद ऐसे कर रहे थे, तो लो अब ये क्या हो गया? और ये हुआ भी, ये बड़ा फितने वाली बात हो गई थी और कुछ लोग मुर्तद भी हुए थे। लेकिन जो पक्के मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिएगा कि कैसे वो उन्होंने किबला को चेंज किया था, कि वो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लिनाअलम मन यत्तबिउ रसूल, कि कौन रसूल की पैरवी करेगा, मिम्मन यनक़लिबु, और कौन फिर जाने वाला है ला के बही, अपने एड़ियों के बल। वह इन, और बेशक कानत था, लकबीरतन, बहुत भारी, इल्ला मगर अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों के लिए नहीं था जिनको हदायत दी हुई थी अल्लाह ने। देखिए यहाँ भी अभी आप देखिए कि अल्लाह के रास्ते में चलना मुश्किल उन्हीं को लगता है जिनका दिल अभी जमा नहीं होता, जिनके दिल में अभी थोड़ी सी खोट होती है। अल्लाह के रास्ते में जो भागते हैं ना, जो चलते हैं भागते हैं, वो लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में बिक गए होते हैं।
ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا. لیکن الا الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. وما، اور نہیں کانا تھا اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لرؤوف رحیم. اب کیا ہوا تھا کہ جب قبلہ چینج ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب یہ کویسچن کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کہیں گے یہ پہلے وہ قبلے کی طرف تھے، اب یہ قبلے کی طرف ہے، ذرا یہ تو پوچھو ان سے جا کے کہ کیا جو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کی قبول ہوں گی کہ نہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی. اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے دے دیا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہاں پہ ایمانکم جو ہے نا، یہ صلاۃ کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو، تمہاری عبادات کو قبول ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہے، بہت رحیم ہے. الحمدللہ. یہاں پہ رحیم سے مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ قیدی آتے ہیں، تو ان میں عورتیں بھی تھیں. تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے. اس کا بچہ چھوٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، تو وہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے. تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس کا بچہ دور تھوڑا سا، آپ یاد کریں ذرا مدینہ میں جب گرمی کا عالم ہوتا ہے تو اتنی گرمی میں، ایون ہیوسٹن میں بھی آپ دیکھیں کہ تپتی ذرا زمین ہوتی ہے نا تو گرم ہو جاتی ہے. تو وہ دور سے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف، اور بھاگ کے نا فوراً اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں گرم زمین پہ لگے ہوئے ہیں نا. تو وہ پاؤں چومتی ہے، اس کو ساتھ لگاتی ہے اپنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم یہ دیکھو، تم اس ماں کو دیکھو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں، آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوزخ نہیں، آگ میں پھینک سکتی ہے. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی بھی نہیں، اس کی محبت کوئی بھی ماں نہیں پھینکے گی، پر اس کی محبت کا عالم تو دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں دوزخ میں پھینکے گا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے میں تجھے تکلیف میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جیسے جیسے آگے چلے گا، آپ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو مناتے ہیں، کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کر، کیونکہ یہ جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں امتحان کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پاس ہو جو کسی طرح سے. وہ جیسے ایک ٹیچر نہیں ہوتا کہ امتحان کے کمرے میں اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا اتنا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پاس ہو جائے کسی طرح سے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نہیں کر رہا. تو اس کا پورا دل ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آسانی کے ساتھ نکل جائے تاکہ آخرت میں جنتوں کا حقدار بن جائے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غلط کام کریں گے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں دے دیں گے. وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس امتحان میں کامیابیوں کے ساتھ آگے گزر جائے. امتحان اتنے مشکل بھی نہیں آتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ بٹ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، پھر اللہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی، آزمائش اور مصیبت کا فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب انسان میں مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے سے ہی جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اور پھر جھکو، وہ بڑا مشکل ہے. آنیسٹلی بہت مشکل ہے. پہلے سے جھک جاؤ گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، نکل جاتے ہیں بندے بڑے آرام سے، کیونکہ اس میں بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادھر سکون بھی ڈالتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ جب سفر ختم ہوتا ہے نا مصیبت کا، آزمائش کا، تو اس سفر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر دیتا ہے، اللہ مع الصابرین کے صبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھی. اب وہ مشکل نہیں لگتا، دیکھنے والوں کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ، جو اللہ کا بندہ ہے، جو وہ اس مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آئے گی ویسے ویسے محبت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک ایک چیز سے، ایک ایک آزمائش سے محبت ہو جاتی ہے. کہ بندے کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آئی ہے تو میرا، دیکھیں اگر ہم ایک کلاس میں ہیں تو اگلی کلاس میں جانے کے لیے ہمیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا نا. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر 9th میں ہیں تو 10th میں ایسے ہی گھس جائیں گے.
ये 10th के बाद कॉलेज में ऐसे ही घुस जाएंगे, हर लेवल पहले से मुश्किल होगा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। उस टेस्ट में और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि वो टेस्ट से पहले बता भी रहे हैं कि तुमने क्या क्या करना है। देखो अगर तुम थोड़ा सा फिसल गए तो वापस कैसे उस पे आना है और कैसे तुमने इस टेस्ट से आसानी के साथ गुजरना है। लेकिन हमें ये कब पता चलेगा? जब हम इस किताब को खोलेंगे, जब इस किताब को हम हदायत की किताब समझेंगे। हमने इसको बरकत की किताब बना ली है, ऑफ कोर्स इसमें बरकतें हैं, लेकिन आप देखिए असल मकसद इसका जो है वो हदायत है, वो ये रास्ता है हमारा जन्नत में जाने का कि हमने किस तरह से जन्नतों के रास्तों पे चलना है। जब हमारे पास नेविगेशन ही नहीं है, हम सड़क पे देखे गाड़ी चला रहे हैं, हमें जाना है एक जगह से फॉर एग्जांपल ए से बी की तरफ जाना है, हम सोचेंगे कि गाड़ी तो चल रही है खुद ही ले जाएगी, अब हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, कभी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। मंजिल का पता होना जरूरी होगा हमारे लिए, तभी तो हम वहां जाएंगे। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इस सफर में हमें ये सारे रास्ते समझ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो सेकंड पारा है ना, ये सारा उम्मत मुसलमान के साथ खिताब है। सारा पारा हम लोगों के लिए है कि क्या डोंट्स है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पारा खत्म होने तक हम पूरे मुकम्मल तौर पे हम ऐसे हो जाए कि हमें अमल करने आसान हो जाए। अब आइए, असल हुक्म यहाँ से स्टार्ट होता है। कद बेशक नारा हम देख रहे हैं, तकल्लुबा, तकल्लुबा कहते हैं बार बार उठना। ये इसके अंदर जो आता है ना, लाम के ऊपर तशदीद है, इसके वजह भी ये होती है, शुरू में ता और फिर तशदीद से बार बार उठना। वजह का, आपका चेहरा, फिस समाई, आसमान की तरफ। ये बड़ा खूबसूरत बात लगती है। और फिर अगला जो जुमला है ना, फला नुवल्लियन्ना का, तो बला शुबा जरूर फेर देंगे। शुरू में क्या आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम तुम्हारा बार बार तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने तक ये दुआ की थी। अब हम जैसे लोग ये समझते हैं कि आज दुआ की, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, दुआ नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिए कि 16 से 17 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम देख रहे थे तुम्हारा चेहरा बार बार उठना आसमान की तरफ। तो इतनी मोहब्बत से, जैसे माँ नहीं कहती कि अच्छा मैंने सुन लिया मैं कर दूंगी, तो कह रहे फला नुवल्लियन्नका, तो बिलाशुबा जरूर हम फेर देंगे आपको किबलतन, किबला तरदौहा, जिसको आप पसंद करते हैं। फवल्ली, तो फेर लीजिए। अब ये देखिए ये हुक्म आ गया, फवल्ली, तो फेर लीजिए, वजह का, अपने चेहरे को, शतरुल मस्जिदिल हराम, के मस्जिद हराम की तरफ। अब ये जो देखे वजह का वाहिद के लिए आता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। और आगे कह रहे हैं वहैसु, और जहां भी, मा कुंतुम, हो तुम, फवल्लू, अब ये सारों को हुक्म दिया जा रहा है, फवल्लू, तो तुम सब फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, शतराहू, उसकी तरफ। किसकी तरफ? खाना काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, यहाँ तक पहले मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखते हैं अल्लाह की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी वही भेज दीजिए, अभी आपका पैगाम आ जाए। देखिए ये नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से कर लिया, राइट? तो वो इंतजार किया, दिल चाहता था और यही दुआ भी मांग रहे थे। और उनको ये पता भी था कि आखिरी नबी का किबला जो है वो खाना काबा ही होगा, तो इसलिए वो बार बार दुआ भी मांगते थे, उनका बड़ा दिल था। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, 16-17 महीने इंतजार किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम फेर देंगे आपका चेहरा उस तरफ, उस तरफ आपका किबला कर देंगे जहां पे आप चाहते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि अपना चेहरा फेर लीजिए, वजह का, शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। हैसुमा कुंतुम, कि तुम जहां कहीं भी हो, फवल्लू वजूहकुम शतरहु, तो फिर सहाबा को भी हुक्म देते हैं कि अब आप तुम भी अपना चेहरा उस तरफ कर लो। अब देखिए कि जब ये हुक्म आता है, हदीस से हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में थे और अब वही आ जाती है। अब ये जोहर की नमाज के 4 फर्ज पढ़ रहे हैं, अब 2 फर्ज पढ़ लिए तो वही आती है, तो तीसरा भी खड़े हैं, तीसरे फर्ज में है अभी। तो उसी वक्त आप देखिए इमाम कहाँ पे होता है, इमाम सामने होता है, फिर उसके बाद आगे उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले आदमी होते हैं, उसके बाद
پیچھے عورت کی صف ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اب جب یہ حکم آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا چہرہ ایسے تھا تو ایسے تو نہیں کریں گے نا. اب پورا، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ نماز پڑھیں اور سامنے ان کے وہ ہے بیت المقدس ہے، تو اب ان کو پورا پھر کے واپس جانا پڑے گا خانہ کعبہ کی طرف. تو نماز کی حالت میں وہ پورا پھرتے ہیں اور پورے مقتدی بھی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کی صف تو سب سے پیچھے تھی. اب وہ واپس وہاں پہ صف پہ جاتے ہیں تو کس طرح سے خاموشی کے ساتھ لوگوں نے اتباع کی. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی قیادت نہیں. آپ دیکھیے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی میں تو اب نماز کی حالت میں، حکم تو آ گیا ہے، ابھی میں اپنی نماز پوری کر لوں، یہ میں بعد میں اگلی نماز سے پڑھوں گا تو انشاءاللہ اس وقت میں اس کی طرف کروں گا. نہیں کیا نا. جس وقت حکم آیا اسی وقت سمینا و اطانا ہو گیا. تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو. وَإِنَّا، اور بے شک الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، الکتابہ، کتاب کون سی کتاب تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے. لِيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً وہ سب جانتے ہیں، اَنَّهُ، بے شک وہ، الحق کو، کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ جو کوسچن تم سے کر رہے ہیں نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا قبلے سے، ان کی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتہ تو رات میں یہ تھا کہ نہیں. لیکن مسلمان جو ہے وہ جس کو اللہ پہ یقین ہے، ہمیں پکا یقین ہے کہ یہ تورات میں ہے. کیوں یقین ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حق بیان کر دی ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انہ الحق من ربہم، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو ان کو کتاب میں دیے گئے تھے وہ اچھے سے یہ جانتے تھے. وَمَا اللَّهُ، اور اللہ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ، غافل، اما اسے، تعملون، جو تم کرتے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس کے باوجود اگر تم چھپاتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے. اور اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 145 ہم کر رہے ہیں، وَلَئِنْ، اور یقیناً اگر آتَیْتَ، آپ لے آئیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کے پاس جو اوتو دیے گئے، الکتابہ، کتاب. یہ پھر وہی توراہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہے، جن کو توراہ دی گئی تھی، بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر طرح کی نشانی لے آئے، مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ نے وہ پڑھا نا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ بالکل اگر وہ والی آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ تفسیر ہے بیسیکلی اس آیت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بِكُلِّ آیَاتٍ، ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں گے، انہوں نے کوئی نہیں ماننا آپ کے قبلے کی طرف. وما انت، اور نہیں تھے آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وما بعدہم، اور نہیں تھے بعد، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتا، قبلے کی بات کے. یہ جو ہے نا وما بعدہم بتابعین قبلتا بعد، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو، کیونکہ ان کا قبلہ تو ایک ہی تھا، یروشلم میں تھا، اور یہ جو پیروی کر رہے تھے اپنے بیت المقدس کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ بھی، ان کا بھی قبلہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ڈائریکشن میں تو اس کو بیت المقدس کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایک جو یہودی ہے وہ مغربی حصے کی طرف، ویسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور جو نصرانی ہے جو وہ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ ایک ہی جگہ میں ایک مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. اگر تم ان کی باتوں میں آ بھی جاؤ گے، اگر تم ان کو خوش بھی کرنا چاہو گے کہ ٹھیک ہے شاید یہ اس طرح سے مسلمان ہو جائے، میں ان کی کوئی بات مان لیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود ہی اپنے قبلے پہ ایک نہیں ہے. تم ایک ہی گروہ کو خوش کر سکو گے، دوسرے نے تو پھر بھی نہیں ماننا. لیکن اگلی آیت آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے ایسی آیات پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَلَئِن، غور سے سنیے گا، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کی، اَہْوَاءَہُم، ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ، اس کے بعد کہ آ گیا، جَاءَکَ، آپ کے پاس، من العلم، علم، کون سا علم آیا تھا؟ وحی کا علم تھا، قرآن تھا نا، قرآن پاک آ گیا تھا، علم آ گیا تھا. اِنَّکَ، تو بے شک آپ، اذن، تب، لَمِنَ الظَّالِمِین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، آپ کو یاد ہے پہلے اس بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ نے ان کی ملت کی پیروی کی تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے غصے سے بات کی تھی. تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی بات، وہ ملت کی بھی وہی بات تھی نا. اب یہاں پہ بھی احواہم، ان کی خواہشات کی، ان کے جو ان کا یہ کہ ہماری یہ بات آپ مان لیں تو ہم آپ کی یہ مان لیں گے. نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو حضرت عائشہ ان کی مانگ نکال رہی تھی، سائڈ پہ مانگ نکال رہی، کیونکہ شروع سے مکہ سے وہ ویسے ہی نکالتی تھی. تو ہوا کیا کہ جب وہ مانگ نکالنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ میری مانگ مڈل میں نکالو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اہل کتاب یہاں پہ یہودی جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، تو میں ان کی پیروی، پیروی نہیں، میں ان کی طرح سے ان کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں ان کی طرح سے لگنا نہیں چاہتا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے احواہم میں خوش ہیں کہ ہم تو سر سے پاؤں تک ہی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. یہاں پہ ابھی رائٹ نو اب ہم نئے ہیں، ہمارا سیکنڈ پارا ہے. میں کئی دفعہ کوئی ایسی بات کر جاتی ہوں، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ بہت نئے ہیں ان چیزوں کے لیے، وہ کہیں گھبرا نہ جائے ان باتوں سے. لیکن آنیسٹلی یہ آیتیں جو ہے نا آپ خود ہی ان کو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اس پہ تدبر کیجئے. آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، آپ کو خود ہی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. چلیے جب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 146. الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے تھے اس کو. کس کو پہچانتے تھے؟ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، وہ قرآن کو پہچانتے تھے، وہ قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کی وجہ بھی پہچانتے تھے. تو کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، یقیناً وہ سب چھپاتے ہیں، الحق کو، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ایک چیز ان کی ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو جانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ تھا، جیسے وہاں پہ مکہ میں عربی لوگ یوز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کو یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ اپنی ضد کی وجہ سے. اور آیا تھا پہلے اس بارے میں، آپ نے پڑھا تھا نا، تو ان کی ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پتا تھا یہ سچ ہے. دیکھیے پھر آ جاتا ہے الحق من ربک، کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فلا، پس نہ، تکونن، تم ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پھر دیکھیے کتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق، سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ہم کتنی چیزوں پہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہوتی ہے ہمارے لیے تو وہ جو بنی اسرائیل کا بچڑا نہیں ہوتا وہ آیتیں بن جاتی ہیں کہ اس میں یہ کیسے تھا، الہ تھا کہ الہ تھا. وہ مجھے تو لگتا ہے جیسے پردہ جو ہوتا ہے نا 2 گز کے کپڑے کا، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، مان کے بس نہیں دے کے. میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کیا کرو. اللہ کی آیت کا انکار کرنا بہت بڑی بات ہے. صرف یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.